من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير للذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم. عزیز دوستوں، بزرگوں اور میری معزز خواتین بہنوں، آپ کے سامنے میں نے سورہ ملک کی آیت 1 اور 2 تلاوت کی ہے. یہ سورہ ملک 29ویں سپارے کی پہلی صورت ہے اور یہ اس لحاظ سے جانی پہچانی صورت ہے کہ اس کا نام ہم نے بار بار مختلف مواقع پہ سنا ہے. مختصر صورت ہے اور یہ ہمیں بہت لوگوں کو زبانی بھی یاد ہے. یہ صورت یہ وہ صورت ہے جو اکثر آپ نے خصوصی طور پر سنا ہوگا کہ جب کسی کے سکرات الموت ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ سورہ ملک پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو. تو میں نے آج آپ کے ساتھ یہ، کیونکہ موضوع بھی آج یہی ہے، موقع بھی یہی ہے، تو میں نے کہا کہ آج سورہ ملک کے بارے میں ہم بتائیں کہ سورہ ملک دراصل کیوں پڑھا جائے اور سورہ ملک پڑھانے یا سنانے کا سکرات الموت کی وقت کیا مقصد ہے. عزیز دوستوں، بزرگوں، مختصر صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم الشان بات بیان کی ہے جو شاید ہمیں سننا مقصود ہے اور جو کسی کا دم نکلتے ہوئے انسان کو سنانا مقصود ہے. لہٰذا ہم آج اسی پہ انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے، کیونکہ موقع بھی ہے. ہمارے عزیز اور بہت ہی عزیز بھائی عبدالغنی صاحب ہم سے جدا ہوئے ہیں. آج اسی موقع پر اہل خانہ نے یہاں پہ سب کو جمع کیا ہے اور مقصد صرف یہ ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کی جائے اور اپنی بھی تذکیر اور تعلیف قلب کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی درجات کی بلندی اور ہمارے محترم بھائی عبدالغنی کے صاحب کے بھی درجات کی بلندی کی دعا کی جائے. عزیزان گرامی، سورہ ملک کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ خدا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، بابرکت ہے، متبرک ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، اقتدار والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آیت میں بیان فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور بڑی برکت والا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان اللہ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. اس میں کوئی کلام نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہے، ملجا ماوا اور ہر چیز کی کو ہم ربی کی طرف لوٹاتے اور ربی کی طرف سے پکارتے اور ربی کو مانتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں کہا کہ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اقتدار ہے، قدرت ہے. وہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ للذی، میں آپ کے سامنے آیت ربانی کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کی تفصیلات میں جائیں گے. للذی خلق الموت والحیات، وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا ہے. غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہے، انوینشن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایجاد کیا ہے. اور کیوں ایجاد کیا ہے؟ اگلی آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ پرکھ سکے، دیکھ سکے، جانچ سکے اور تمہاری آزمائش کر سکے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے. لہذا یہ زندگی ایک امتحان ہو گئی اور اس امتحان کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ہمیں دیا ہے کہ تاکہ وہ آزمائش کر سکے تمہاری کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے. اور وہ العزیز الغفور، اور ویسے تو بڑا زبردست اور بخشنے والا بھی ہے. اپنی صفات بھی اس نے بیان کر دی کہ اللہ رب العزت بخشنے والا غفور الرحیم ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو توبہ کو قبول کر سکے اور انسان کی بخشش اور مغفرت کر سکے. عزیزان گرامی، یہ ہے اس سورہ ملک کی ابتدائی دعات کا ترجمہ جو میں آپ کے سامنے بیان فرمایا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے بالکل آغاز میں بات بیان کی کہ وہ خدا ہے جس کے ہاتھ میں دنیا ہے، بڑی برکت والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ نہیں کہا قرآن پاک کی سورہ ملک میں، بلکہ الف لام میم سے والناس تک جا بجا اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ قرآن پاک میں لکھا ہے اور منوایا ہے، اور ہم سب لوگ اسے پڑھتے ہیں. اس کی سب سے پہلی مثال سورہ آل عمران کی آیت قل اللہم مالک الملک
توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف اور برملا طور پہ یہ بات کہہ دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ ملکوں کا مالک جو ہے وہ رب ہے. جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے غلبہ و اختیار عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے غلبہ اختیار کو چھین لیتا ہے. عزت بھی اسی کی طرف سے دی ہوئی ہے اور ذلت بھی اسی کی طرف سے. لہذا جس کو عزت مل جائے اسے اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہونا چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے کہ عزت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے انسانوں کے لیے. آپ لاکھوں خرچ کر لیں، جبہ دستار پہن لیں، بڑے بڑے نام لگا لیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم لیں، اگر اللہ عزت نہیں دینا چاہے تو عزت نہیں ملے گی. لیکن ایک فقیر ہوتا ہے، درویش ہوتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، لیکن اس کی گفتگو میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، اس کی دعاؤں میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ لوگ آپ صاحب اس کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے بات برملا طور پہ بیان فرما دی کہ قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. پھر وہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی شاید کہ اگلی آیت میں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہاں کہا کہ وہ علی کل شیء قدیر، وہی اللہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کاریگر ہے، اور ان سب چیز اسی کی طرف لوٹائی جانی اور انسان کو ملا کے اسی کی طرف پلٹ کر آنا ہے گرامی. اور پھر اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہو، اور بے انتہا لوگ جانتے ہوں گے اور پڑھتے ہوں گے، اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لہٰذا کہ آیت الکرسی میں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جس نے تمام نظام کائنات کو سنبھالا ہوا ہے. نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، اور یہ کائنات کا انتظام اور انتظام سارا کا سارا اس کے قبضے قدرت میں ہے. اور اس کے لیے کوئی مشکل اور تھکا دینے والا کام نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ نگہبانی کرے اور پھر دیکھتا پھرے. نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، اور سارے کے سارے نظام سلطنت بڑے آسانی سے اس کی فرمائی کر رہا ہے، اس کی بادشاہت کر رہا ہے. اور کہیں بھی آپ انحراف نہیں دیکھیں گے. جس کو جو حکم دے دیا گیا اس حکم کے عین مطابق، اگر آج کے دن سورج 6:00 پہ طلوع ہوتا ہوگا تو اگلے سال بھی آج کے دن اسی وقت اسی ٹائم پہ سورج طلوع ہوگا. اور آج کے دن چاند اگر غروب ہونے کا کوئی اوقات کار مقرر ہے تو اگلے سال بھی اسی دن اور اسی تاریخ کو چاند اسی اوقات کار میں. کوئی بدنظمی نہیں دیکھیں گے آپ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر، اس کی سلطنت میں. یہ انسانوں کی سلطنت نہیں ہے کہ اس میں بدنظمی ہوگی، پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، ڈیزل مہنگا ہو جائے گا، سی این جی بند ہو جائے گی. گرامی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے نظام میں کوئی تم نقص دیکھو ہی کہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی نگہبانی کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے. زیادہ پوری آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی حکمت، حاکمیت، وحدانیت اور اس کی ربوبیت کی اعلیٰ مثال ہے. اور شاید اسی لیے کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مروی ہے اور یہ سنتوں سے ثابت بھی ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے روز قیامت جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے اور وہ جس دروازے سے جائے گا. آیت الکرسی کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی خوف اور کوئی اندیشہ اور کوئی ڈر رہا ہو اور وہ آیت الکرسی کا ورد کرے اور اپنی سیم پر، اپنے گھر پر اس کا احساس کرے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت الکرسی کی برکت سے اس کی رحمت اور اس کی حفاظت سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہوتی ہے. عزیزان گرامی، یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے سورہ ملک میں کہ وہ خدا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہ یہ بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی میں نے آپ کے سامنے 2 مثالیں دے دی. اور قرآن پاک میں بے شمار جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان العزت للہ جميعا، بے شک ساری کی ساری عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان القوت للہ جميعا، ساری کی ساری طاقت اللہ تعالیٰ کی. لہذا اگر مانگنا ہے تو اسی رب کی ذات سے مانگنا ہے، رجوع کرنا ہے تو اسی رب سے رجوع کرنا ہے. اور اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی تمہیں مشورہ ہو، کوئی پریشانی درکار ہو تو سارا کا سارا رب کی طرف لوٹا دینا ہے. جان گرامی، زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ ملک کی پہلی آیت میں بیان فرمائی ہے کہ بیت الملک بابرکت والی ذات ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر اگلی آیت میں اس نے جو بات بیان فرمائی جو آج ہمارا موضوع گفتگو ہے، للذی خلق الموت والحیات، یہ جو انسان کو زندگی دی گئی ہے، یہ انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو انسانوں کو دی گئی ہے اور ایک ایجاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی اور موت بنائی اس لیے گئی ہے تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے. اسے ایسے کھیل تماشے میں گزار دینا، وقت کا ضیاع کرنا، نہ یہ قرآن اس کا حکم دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے یہ بات ثابت بھی نہیں ہے. لہٰذا آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے ہمیں اور صاحب کو کہ للذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے اس موت اور زندگی کو ایجاد اس لیے کیا ہے. یہ موت اور زندگی ایجاد کے بارے میں بھی دیکھیں کہ جہاں میں نے بھی آپ کو سورہ آل عمران کی آیت بتائی، اس کی اگلی آیت وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی،
وہ اللہ ہی ہے جس نے جو موت کو زندگی سے نکالتا ہے اور پھر زندگی میں دوبارہ موت کو لوٹا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ ہے. اس نے اپنی ربوبیت کے جلوے دکھائے ہیں. اور یہ جو بات اس نے یہاں کہی ہے وہ سورہ آل عمران کی اسی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے کہ تخرج الحی من المیت حی من المیت و تخرج المیت من الحی. وہ اللہ ہی ہے جو زندگی میں سے موت کو نکال کر لے جاتا ہے, اور وہی اللہ ہے جو موت میں دوبارہ زندگی کو لوٹا کر انسانوں کو روز محشر اپنے دربار میں پھر حاضر کر دے گا. کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے لیے. جب اس نے کائنات بنائی تھی تو اس نے کہا تھا کہ صرف کن, تو سارا کا سارا فیکون بن گئی کائنات ساری کی ساری. اسے کوئی اس کے لیے انجینئرنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اتنی طاقت والی اتنی عظمت والی ذات ہے میرے رب کی. عزیز دوستو بزرگوں, اور پھر دان فرمایا کہ تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے, زندگی موت دی اس لیے تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے. یہ زندگی میں جتنے بھی انعامات ہیں, زندگی خود ایک انعام ہے, لہذا زندگی میں جتنے بھی انعامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں وہ ساری کی ساری ہماری آزمائش ہے. یہ روپیہ پیسہ انسان کی آزمائش ہے, یہ جاہ و اشم انسان کی آزمائش ہے, عزت و وقار انسان کی آزمائش ہے, یہاں تک کہ گھر کے اولاد اور بیوی بچے انسان کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی دے کر اس کی آزمائشوں کے لیے بڑا سامان فراہم کیا ہے. یہ گھوڑے اور یہ مویشی, یہ بڑی بڑی گاڑیاں, یہ اونچے اونچے محلات, یہ ساری کی ساری انسانوں کی آزمائش ہے. لہٰذا جس کو جتنا رب نے عطا کیا ہے اس سے اتنا ہی پوچھ گچھ ہوگی, جس کو کم عطا کیا اس سے کم پوچھ گچھ ہوگی, اور جس پہ زیادہ بار امانت ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے لہٰذا اس سے زیادہ ہی پوچھ گچھ ہوگی. لہٰذا دوستو زندگی کو سمجھ کر بڑھتا جائے, اس کو سمجھ کر اس کو گزارا جائے کہ بہرحال یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہے. اور سورہ ملک میں وہ برملا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آزمائش کے لیے اس کو کیا ہے. اور دیکھیں سورہ یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں بھی بیان فرمائی ہے اور سورہ توبہ میں بھی بیان فرمائی ہے. ام حسبتم, ایک جگہ فرمایا ان تدخلوا الجنت, کیا تم نے یوں ہی سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخلہ مل جائے گا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا, کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی جنت میں داخلہ, ان تدخلوا الجنت کہ جنت میں داخلہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسان سے بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی جنت میں داخلہ مل جائے گا, حالانکہ ابھی تو اس نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنے جانوں اور مالوں سے, اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے آزمائش اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے زندگی کو. اور سورہ توبہ میں دوسرے انداز میں بیان فرمایا, بالکل آیت ہے, یہ صرف لفظ کا ایک تبدیلی ہے. یہاں کہا کہ ان تدخلوا, کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخلہ مل جائے گا. اور سورہ توبہ میں کہا ان تترکوا, کیا جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے بغیر حساب کتاب کے. نہیں, یہ صاف صاف اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے, اور بڑی حکمت اور بڑی ربوبیت کے ساتھ اللہ بیان فرمایا ہے کہ تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے کہ تم میں سے کون اچھے کام کر سکتا ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران اور سورہ توبہ میں کہی ہے. اور پھر اگلی آیت کہ وہ هو العزیز الغفور, بخشنے والا بڑا مہربان ذات ہے, وہ زبردست ہے اور بخشنے والا. اللہ ہی کی ذات ہے جو انسانوں کو پیدا کرتی ہے, وہی اسی کی دعا کو سنتی ہے, وہی اس کی توبہ کو قبول کرتی ہے. انسان سے کسی غلطی ہو, کسی لغزش کا صدور ہو جائے, انسان جب اس سے مانگتا ہے تو اس کی پکار کو سنتی ہے, اس کی پکار کے لبیک کہتی ہے, اس کے گناہوں کو معاف کرتی ہے, اس کی مغفرت کرتی ہے. لہٰذا ہم مانگتے کس سے, اپنے رب سے. اسی لیے تو مانگتے ہیں کہ وہ العزیز الغفور, وہی اللہ کی ذات ہے جو کہ طاقتور بھی ہے اور مغفرت کرنے والا بھی ہے. سورہ حمیم کو پڑھیے, سورہ مومن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حمیم تنزیل الکتاب من اللہ عزیز العلیم. اللہ تعالیٰ نے حمیم کا لفظ استعمال کرنے کے بعد کہ تنزیل الکتاب من اللہ عزیز العلیم, یہ جو کتاب ہے اس دانا اور اس پر وقار ہستی کی طرف سے جس میں انسانوں کے لیے رہنمائی کا سامان ہے. یہ کتاب جو ہے کسی ہاتھ کی عام انسان کی لیکن بغیر رب کی طرف سے بھیجی ہوئے تحفہ ہے جو تمہیں بھیجا گیا ہے, اس دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو علیہ الملک. یہ سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ غافر الذنب, توبہ قبول کرنے والی ذات رب کی ہے, وقابل التوب, مغفرت کرنے والی بھی ذات رب کی ہے. غافر الذنب وہی ہے جو مغفرت کرے گا, گناہوں کو معاف کرے گا. قابل التوب اور وہی ہے جو توبہ کو قبول کرے گا. شدید العقاب, اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس کا ایک عذاب بھی بڑا سخت ہے. وہ جب تک انسان کو ڈھیل دیتا ہے, لیکن جب عذاب پہ آتا ہے تو بستیوں کی بستیوں کو برباد کر دیتا ہے. قوم لوط کے اشر کو دیکھو, قوم عاد کو دیکھو, قوم ثمود کے دیکھو, اصحاب الایکا کو دیکھو, اصحاب الراس کو دیکھو, یونس علیہ السلام کی قوم کو دیکھو, نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ
شدید العقاب ہے، بہت زیادہ انتقام لینے والا ہے، بہت زیادہ عذاب میں سخت ہے، بہت زیادہ جب اپنے جوش میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، تو پھر وہ انسان کو ہدایت دینے کے بعد اس سے تمام چیزیں، تمام کی تمام نعمتیں واپس بھی لے لیتا ہے، اور پوری کی پوری بستی تلچھڑ اور الٹ پلٹ ہو کر رہ جاتی ہے۔ جی طول لا الہ الا هو المسیر، وہ توبہ بھی قبول کرنے والا ہے اور کرم فرمانے والا ہے بھی، اگلی آیت کہ وہ کرم فرمانے والا بھی ہے، جہاں اس کا توبہ سخت ہے، قہار ہے، وہاں وہ غفار بھی ہے، اور جب قدوس بھی ہے، مالک بھی ہے، محسن بھی ہے، مہیمن بھی ہے، عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے۔ جان گرامی، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ ملک میں کہ وہ زبردست بچنے والا ہے، اور اسی کی میں نے آپ کے سامنے ایک دوسری آیت بیان فرمائی ہے کہ حامیم کی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو توبہ قبول کرنے والا، مغفرت کا کرانے والا، اور اپنے آپ کو شدید عذاب کا بھی کہہ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ بہت کرم والا ہے میرا رب، اور لا الہ الا ہوا، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تم سب کو بلا اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر تمہید کی، اور جیسا کہ میں نے بالکل آغاز میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ شاید جانکنی کے وقت یا شاید سکرات الموت کے وقت جو ہمارے گھر کے بڑے و بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جی سورہ ملک پڑھو، جس کی جان لب سے نکل رہی ہے، حلق سے نکل رہی ہے، اس کے لیے پڑھ کے سناؤ یاسین، ہم نے خود اپنے گھروں میں دیکھا ہے۔ لیکن اللہ گرامی کیوں ایسا کیا جائے؟ آخر ضرورت کیا ہے کہ مردہ جو خود اپنے جانکنی میں مبتلا ہے اس کے سامنے یہ باتیں کی جائیں؟ یہ باتیں اس لیے کی جائیں کہ اس کی بھی تذکیر ہو جائے اور میری بھی تذکیر ہو جائے، چونکہ ہم عربی نہیں جانتے، اس لیے نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے، نہ پڑھانے والے کو پتہ ہے، نہ سننے والے کو پتہ ہے، نہ سنانے والے کو پتہ ہے۔ لیکن جو یہ بات ہمارے بزرگ کہتے تھے وہ غلط نہیں کہتے تھے، وہ ضرور اس مقصد کے تحت کہتے تھے کہ اس میں وہ باتیں ہیں جو انسان کو جاتے جاتے رب سے ملاقات کا شوق بھی دلائیں، اور رب سے ملاقات کیوں ہونی ہے اس بات کو بھی باور کرائیں کہ انسان جاتے جاتے ہی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کو یاد لے کر اپنے دل سے چلا جائے۔ یہ سورہ ملک جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے آخر وہ کون سی باتیں لکھی جو ہمارے بزرگ ہمیں کہتے ہیں کہ سورہ ملک پڑھو۔ میں مختصراً سورہ ملک کی آیت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو اس نے اس آیت کو اتارنے کے بعد 7 آسمانوں کا ذکر کیا کہ اس نے 7 آسمان اوپر طلائے بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آنکھ اٹھا کر دیکھو اور اس کے اندر نقص تلاش کرو۔ چیلنج ہے میرا تمہارا کہ تم اس کے اندر نقص تلاش کرو، تم آسمان میں ایک شگاف بھی نہیں دکھا پاؤ گے، وہ جو کہتے ہیں نا ایک کریکنگ معمولی سی نہیں دکھا سکو گے، اور تمہاری نظریں ناکام اور نامراد واپس آ جائیں گی لوٹ کر، لیکن تم اللہ تعالیٰ کے خلق میں، اس کی تخلیق میں اتنی سی بال برابر بھی کوئی بے ربطگی اور بے نظمی نہیں دکھا سکو گے۔ اس لیے سورہ ملک میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اس کے باوجود جو لوگ اپنے پروردگار کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے، اور بڑا برا ٹھکانہ ہے، اور جہنم کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور کہا کہ جب اس میں ڈالے جائیں گے تو چیخیں گے، چلائیں گے، اور جہنم جو ایک جوش مار رہی ہوگی اور پھٹ رہی ہوگی، اور فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کے انہیں جنت میں جائیں گے، تو پھر فرشتے جب ان کو جہنم میں ڈالیں گے تو ان سے بار بار سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت دینے والا نہیں پہنچا تھا، کوئی نشانیاں لے کر نہیں پہنچا تھا، تمہیں قرآن کی باتیں کسی نے نہیں بتائی تھی، اور احکامات اور ہدایتیں ملنے کے باوجود تم انکار کی کیفیت میں رہے، اور نتیجہ آج تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ فرشتے بار بار اسے پھینکنے سے پہلے اس کو وہ یادداشت دلائیں گے جان گرامی، اور کہیں گے، پھر انسان اقرار کرے گا کہ ہاں بے شک ہمارے پاس ہدایت دینے والا آیا تھا، اور اس نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہمیں ہدایت دی تھی، لیکن ہم ہی ہے جو لڑا کھیل تماشے میں پڑے رہے، اور ہم نے سنی کو انسنی کر دی، اور نتیجہ سکرات موت بھی ہمیں آ گئی، اور میری توبہ بھی قبول نہیں ہوئی، اور نتیجہ آج ہم جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ سورہ ملک میں لکھا ہوا عزیزان گرامی۔ اور اس کے بعد اللہ فرمایا کہ پھر اس کے برعکس وہ لوگ جو بن دیکھے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ہم نے تو رب کو نہیں دیکھا نا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ رب کی ذات ہے جو برے وقت میں ہماری کام آتی ہے، ہماری حاجات کو سنتی ہے، نہ رب بھی لسمیع دعا، ہماری دعاؤں کو سننے والی ذات رب کی ہے، جو سمیع بھی ہے، جو بصیر بھی ہے، جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، جس نے کائنات کو سنبھالا بھی ہوا ہے۔ تو ہم بن دیکھے پروردگار کو ڈر کو مانتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو بن دیکھے پروردگار کو مانتے ہیں، اسی سورہ ملک میں کہا کہ جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار کو مانتے ہیں، پھر ان سے لوگ رب کی طرف سے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہی خدا ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں کان اور آنکھ اور ناک دیے، اور تمہیں چلنے کا طریقہ سکھایا تاکہ تم اس کے احسان مند رہو۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ نعمتیں جتنی بھی انسان کو نعمتیں ملیں گی، اگر کسی انسان کی 2 آنکھیں نہیں ہے تو اس سے 2 آنکھوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ کسی انسان کے پاس ٹانگ نہیں ہے، چل نہیں سکتا، لہذا وہ جہاد پہ کیوں نہیں گیا، اس سے اس بات کا سوال نہیں ہوگا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے لکنت دی ہے، زبان سے بول نہیں سکتا ہے، لہذا اسے گواہی کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم زبان کو کھولیں اور بدگوئی کریں تو ہم سے ضرور پوچھ گچھ ہو جائے گی۔ لہذا یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں
وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ میں بیان فرمایا کہ وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان، ناک، آنکھ اور دل بنائے ہیں تاکہ تم احسان مند رہو، لیکن تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے اس احسان کو مانتے ہیں. سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان انسان علی رب لکنود، بے شک انسان جو ہے جھگڑالو ہے، ناشکرا ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے، جھگڑتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناشکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہتا ہے. اور پھر سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے تمام اپنی صفات بیان کی ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے کی ہیں. یہ سورہ یاسین ہم کہتے ہیں کہ سورہ یاسین بھی پڑھو. کیوں پڑھا جائے سورہ یاسین؟ آخر مردوں کو اس پر سنانے کا مقصد کیا ہے؟ فیضان گرامی ہم سورہ یاسین کی بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ سورہ یاسین چونکہ موقع آج یہی ہے، لہٰذا گفتگو بھی اسی پہ ہونی چاہیے تاکہ ہمارے دل لرز جائیں اور آج کے دن کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ جس کی تعزیت میں ہم آئے ہیں کل کو ایسی تعزیت کے لیے ہمارے لیے بھی محفلیں سج سکتی ہیں. لہٰذا انسان کو شتر بے بہار نہیں ہونا چاہیے، اپنے پر نگاہ رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام اور جو ہدایتوں کو اس کو پابند کیا ہے ان ہدایتوں اور احکامات پر اس کو پابند رہنا چاہیے. سورہ یاسین ہے، یہ کیوں پڑھی جائے؟ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو اتارے جانے کا مقصد بیان کیا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یاسین ہے، یاسین کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دانا ہے اور حکیم ہے. حکیم وہ ہوتا ہے جس کو نظم پکڑتے ہی سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. لہذا کائنات کی نظم پہ رب کا آتا ہے، لہذا وہ حکیم حکمت والا ہے. اس کی حکمتوں سے دنیا بھری بھری لبریز ہے دنیا، اور اس کی حکمتوں کو تلاش کرتے جاؤ گے تمہاری گواہی، تمہاری سماعت، تمہاری سوچ و بچار کی حدیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کی حکمت کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا ارشاد فرمایا ہے، ایک جگہ کہا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں ان سب کے قلم بنا لو اور دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں ان سب کی دعوات بنا لو. تم رب کی کبریائی اور اس کی صفات کو لکھتے جاؤ گے، لیکن رب کی کبریائی اور صفات ختم نہیں جائیں گے، درخت بھی ختم ہو جائیں گے اور سمندر دعوات بن کر ختم ہو جائے گی. سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے بات کو بیان کروایا. اتنا غفور الرحیم، اتنی صفات کا حامل میرا رب. وہ سورہ یاسین میں کیا بیان فرماتا ہے؟ وہ بیان فرماتا ہے کہ یہ کلام غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو، اے نبی، تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبع نہیں کیا گیا سے کیا تھا تم انہیں متنبع کر سکو. یہ سورہ یاسین کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا کہ جن کے باپ دادا کو متنبع نہیں کیا گیا تھا تاکہ تم انہیں متنبع کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لہذا سورہ یاسین پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو غفلت سے جگایا جائے، انسانوں کو بیدار کیا جائے، اسے بتایا جائے کہ اس کی خلق کا مقصد کیا ہے، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. اور صرف اس کو انسانوں کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیج دیا گیا کہ وہ صرف صبح اور شام کھائے پیے اور بس اپنے وقت اور اپنے اوقات کار کو کسی اور کام میں لگا دے، بلکہ اپنے اوقات کار کو رب کی رضا کے لیے داخل کرنا ہے. وہ جو 17 سپارے کی پہلی آیت ہے سورہ انبیاء کی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. دیکھو انسانوں کو کیا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرمایا سورہ انبیاء کی 17 سپارے کی بالکل پہلی آیت، آغازی سورہ 17 سپارے کا یہاں سے بتایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. یہ انسانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ چرنے چگنے میں مصروف ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے موت کا وقت قریب آ رہا ہے. یہ جو روز ایک دن گزر رہا ہے، جو کیلنڈر کے صفحے پلٹ دیتا ہے یا کیلنڈر پہ اگلے کی ڈیٹ آگے چلا دیتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے کہ اس کی زندگی کی عمر تو بڑھ رہی ہے لیکن موت کا وقت اس کے قریب سے قریب ترین آتا جا رہا ہے. پھر بھی یہ ہے کہ چرنے اور چگلے میں مصروف ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات پہ نظم پہ ہاتھ رکھا ہوا انسانوں کی تخلیق چونکہ اس نے کیا، لہٰذا انسانوں کی تمام باتوں سے آگاہ ہے، اس لیے انسانوں کو اس نے متنبع کرنے کے لیے بے شمار چیزیں میں مختصر آپ کے سامنے وہ باتیں بیان کر رہا ہوں چونکہ ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ موقع اچھا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ان باتوں کو سمجھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم دعا بھی کریں گے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور پھر جب مردے زندہ ہو کے دوبارہ میرے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آگے بھیج چکے وہ دیکھ لیں گے. یعنی ان کا ہر وہ عمل جو نیک عمل کہلاتا ہے، جو صالح عمل کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم دوبارہ مردوں کو زندہ کریں گے اور وہ جو کچھ آگے بھیج چکے جب وہ آئیں گے تو میرے پاس پا جائیں گے. اگر آج کا ایک سکہ، تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے لوگ جو ہیں براہ کرم تھوڑا اشار کریں، آگے آگے آ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اور بیٹھنا قبول فرمائے، اور جو باتیں ہم بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آگے آ جائیے براہ کرم، آگے آ جائیں. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے سورہ یاسین میں لکھا ہے، اور جو کچھ آگے بھیج چکے ہیں
وہ वहाँ पा जाएंगे, वो नेक अमल, वो साले अमल, वो दुआ रब से मांगी जाने वाली, वो हर वो काम नेक जो अल्लाह ताला के उसने किया, रब को राजी करने के लिए किया। कोई नहर खुदवाई, कोई कुआं बनवाया, किसी की खिदमत की, किसी की खबरगिरी की, किसी की इयानत की, किसी की मदद की, किसी को सदका दिया, वो सारा का सारा फरमान फरमाते हैं कि जब वो मेरे पास आएंगे तो जो कुछ वो आगे बेच चुके वो पा जाएंगे, और जो पीछे रह गए हैं फिर उनकी उसकी पूछगछ हो जाएगी। हम सारा का सारा कलमबंद कर लेते हैं और फिर से किताबें लोग महफूज में लिख लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह काफ में बयान फरमाया कि हमने दो निगरां उसके दाएं और बाएं बिठाते हैं कि कोई लफ्ज निकलता नहीं कि वो फरिश्तों से लिख लेते हैं। इसलिए कि इंसान झगड़ालू है, अल्लाह ताला कहेगा मैंने तो ये नहीं किया, तो अल्लाह ताला कहेंगे देखो तूने ये किया। एक वीडियो फिल्म चल जाएगी, सारे खबर उसको मिल जाएगी और तमाम अमाल से बाखबर हो जाएगा, झुटला नहीं सकेगा। रब की रबूबियत को इस कायनात में झुटला सकता है और ना आखिरत में अपनी कोताहियों को झुटला सकता है दोस्तों। और फिर इसमें एक बड़ा वाक़या बयान हुआ है, और वो वाक़या असल है जो कि मैं समझता हूँ कि सूरह यासीन इसलिए पढ़ी जाए, इसलिए सूरह यासीन को बार बार पढ़ा जाए कि सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने एक वाक़या बयान किया है। कहा कि फिर याद करो उस गाँव वालों का किस्सा जहाँ हमने रसूल भेजे और गाँव वालों ने मानने से इनकार कर दिया। पहला एक रसूल भेजा, लोग उसे लगे मारने पीटने, मैंने उसकी मदद के लिए दूसरा रसूल भेजा, उसने भी रब की बातें बताई, लोगों को इस बात पर राजी करने की कोशिश की कि लोग रब की बात मान जाए, लेकिन उन्होंने उसकी भी तकज़ीब की। यहाँ तक कि मैंने तीसरा रसूल भेजा, अल्लाह ताला बयान फरमाते लोगों ने उसकी भी तकज़ीब की। कहा कि इंसानों की बस्ती में फिर इंसानों ही से मैं इंसानों को तक़वियत देता हूँ, इन्हीं में से फिर इंसान पैदा करता हूँ जिसे हिदायत देता हूँ, और फिर यही इंसान मेरी हिदायत को लेकर आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ने जो असल वाक़या बयान किया है कि जब रसूलों की तकज़ीब होने लगी और गाँव के लोग इस बात पर डरबे हो गए कि रसूलों को कत्ल करोगे तो मान, एक शख्स जो है वो गाँव शहर की तरफ से दौड़ता हुआ चलाया और चीखता चलाया ठहरो ठहरो रुको रुको, और जो मजमे में पहुंचा तो उसने एक ही बात की लोगों से, कहा कि मैंने उसे हिदायत दी, जब मैं जिसे हिदायत देना चाहता हूँ तो इसी तरह से देता हूँ। कि एक शख्स फिर मान दौड़ता चला आया शहर के वक्त से और भागा भागा और कहा कि रुक जाओ भी ठहर जाओ, इन रसूलों को ना मारो, इनकी तकज़ीब ना करो, ये तुमको जो हिदायत देते हैं वो रब की हिदायत देते हैं, मैं इसकी गवाही देता हूँ। इसकी सबसे बड़ी निशानी है कि जो बात ये रब की तरफ से तुम्हें बयान करते हैं इसके पाई पैसा तुमसे नहीं मांगते, तुमसे कोई मेहनत नहीं मांगते, तुमसे कोई रोटी और खाना नहीं मांगते। लिहाजा इनकी सच्चाई का सबूत है कि जो बातें बयान करते हैं ये रब की अता करदा बातें बयान करते हैं। लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों, गाँव वालों ने कहा कि अच्छा तू आ गया बड़ा हिमायती, लिहाजा रसूलों का तो मामला बाद में होगा, पहले तेरा मामला करते हैं, और कहा कि उसे पकड़ा और फिर उसे मार डाला। ये वो वाक़या सूरह यासीन में, वो मार डाला तो फिर क्या हुआ, जिस रब के खातिर उसने मौत पाई वो रब इतना कम तो नहीं है कि उसको इसका नाम नहीं देगा। कहा कि कतरा खून जमीन पे गिरा नहीं था कि रब ने कहा कीलत खुलल जन्नत, दाखिल हो जा जन्नत के अंदर। कतरा खून उस शख्स का भी जमीन पर गिरा भी नहीं है कि मेरी रहमत वाला रब, वसी कुदरत वाला रब, माफ कर देने वाला रब, सिर्फ इस शहादत के कि उसने शहादत दे दी, गवाही दे दी कि रसूल अल्लाह के भेजे हुए, इनकी तकज़ीब ना करो, इन्हें ना मारो। कौम के लोगों ने उसे मार दिया। अल्लाह ताला फरमाते कि दाखिल, कहा कि खिलत खुलल जन्नत, दाखिल हो जा जन्नत में। तो उस शख्स ने क्या कहा, काला या लैते कौम यालमून, काश के मेरी कौम को मालूम हो जाता कि जिस जुर्म में मुझे सजा दी गई है, हक और सच कहने की सजा दी गई है, रब की वैदानियत बयान करने की सजा दी गई है, रब की रबूबियत का इकरार करने की सजा दी गई है, काश के मेरी कौम को मालूम हो जाता कि मैंने उसकी कितना हसीन बदला पाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया, बगैर पूछे, बगैर जांचे, बगैर किसी हिसाब किताब के। खून कतरा गिरा नहीं था कि कहा कि कीमत हो जन्नत, दाखिल हो जाए जन्नत के अंदर। और फिर जो अगली बात उसने बयान फरमाई कि बेमग़फ़िरली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, कितना बड़ा दर्जा है जो मुझे मेरे रब ने दिया। हसरत व याद के अल्फाज, कितना बड़ा दर्जा है जो मुझे मेरे रब ने दिया। जाने गिरामी, इस दुनिया में भेजे जाने का मकसद इंसानों को यही है। लिहाजा तो बात बताई गई ना कि जिंदगी और मौत को इजाद ही इसलिए किया गया कि इंसान की आजमाइश कर सके, तो इंसान की आजमाइश अल्लाह ताला इसी तरह से करता है और हक और सच बेच कर करता है। ये हक़नुमा किताब जिसे हम कुरान पाक कहते हैं, इस कुरान पाक में सारी हक और सच की बात उसने दोस्तों बताई है। और खुदा ने कहा कि उसने मुझे बख्श दिया और इज्जत वालों में किया, और क़यामत के रोज सब लोग उसके आगे हाजिर हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इलाहीन, मगर ये लोगों याद रखो कि जो दुनिया की जो नेमतें हैं बेशक ये बहुत है तुम्हारे लिए, लेकिन अल्लाह ताला ये भी बयान फरमा रहा है कि बड़ी थोड़ी मुद्दत के लिए।
لیکن جو میرے رب میرے دربار میں جب آؤ گے اور دنیا میں جو بھی نیک عمل کر کے آؤ گے اس کا جو سلا پاؤ گے اس سلا کی کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے. بے پناہ نعمت، بے پناہ بے کرا نعمت. تو اللہ کا بیان فرماتا ہے کہ یہ جو دنیا کی نعمتوں کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ اللہ رحمت منا و متان الہین، مگر یہ ہماری رحمت ایک مدت تک کے فائدے کے لیے پہنچا سکتی ہے، لہٰذا اس کو زندگی میں برت سکتے ہو. مرنے سے پہلے جو روپیہ خرچ کر دو گے وہ بچ جائے گا، اور جو روپیہ جمع کر رکھ لو گے اور کسی کے کام نہ آئے اس کی حساب ہو جائے گا کہ کیوں جمع کے رکھا، وہ تیرے کس کام آیا تھا. کفن بھی تو اپنا نہیں خرید سکتا. لہٰذا سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا. پھر ایک چنگار کا ذکر کیا گیا سورۃ میں، اسی سورہ یاسین میں، کہ جب اس حال میں آئے گی اور آ کر پکڑے گی تو جب انسان باہم جگڑ رہے ہوں گے قیامت آ جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ یاسین میں فرمایا کہ پھر تو نہ تو انسان کی کوئی وصیت کام آئے گی اور نہ وہ اپنے گھر کو ہی واپس پہنچ سکے گا. یہ لکھا ہے سورہ یاسین میں کہ چنگار ہے، موت ایک چنگار ہے، جب آ جاتی ہے تو اچانک بس آ جاتی ہے، پھر انسان کو وصیت لکھنے کا بھی مہلت نہیں دیتے اور نہ اپنے گھر کو ہی واپس پہنچ سکتا ہے. کیا ہماری زندگیوں میں ایسا نہیں ہو رہا؟ ہماری زندگیوں میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ اچانک بس موت طاری ہو جاتی ہے، وہ اپنی حسرت و یاد لے کر چلا جاتا ہے اور پیچھے سے یادیں اور یادیں اور بس یادیں باقی رہ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سچ اور سچی کہا ہے اور کہا کہ نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کو. اور پھر سور پھونکنے کا ذکر ہے اور کہا کہ سور کا پھونکا جائے گا، مردے قبروں سے نکل آئیں گے اور اٹھ بیٹھیں گے اور کہیں گے بھائی مجھے ایک سوتے سے کس نے جگا دیا. اس بات کی بحث میں لگ جائیں گے کہ ہم تھوڑا سوئے یا زیادہ سوئے، کئی سو سال سوئے یا ایک لمحے سوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے بالآخر اپنے پروردگار کی طرف آ جائیں گے اور رب کا پیغام سچ ہونے کی گواہی دیں گے. کیا دیں گے؟ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، کہ بے شک میرے رب ہی ہے جو زندگی کو موت سے نکالتا ہے اور پھر موت میں دوبارہ زندگی بحال کر کے اپنے آپ کے روح کو پیش کر دے گا. ایسے دوستوں بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک اور سورہ یاسین کیوں پڑھی جائے اس پر ذکر کیا ہے. اصل میں ایک بھولا سبق ہے جو اللہ یاد دلاتا ہے، اور شاید اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں کوئی سکرات الموت طاری ہو تو یہ پڑھنا چاہیے. لہٰذا میرے دوستوں یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ جب میری موت ہی طاری ہو رہی تو میں اس وقت پڑھ کے تو اس وقت سن کے میرا کیا کام. لہٰذا جو تقاضا ہے وہ تقاضا ہے کہ موت کی سکرات طاری ہونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ یاسین کا مفہوم سمجھ لیا جائے، سورہ بقرہ کا مفہوم سمجھ لیا جائے، الف لام میم سے والناس تک کے پیغام کو دل میں بسا لیا جائے، جگہ دے دیا جائے. پھر موقع نہیں ملے گا جیسا کہ سورہ یاسین نہ وصیت کر سکے گا، نہ اپنے گھر والوں کو واپس پلٹ سکے گا، نہ پہنچ سکے گا، نہ کچھ کہہ ہی سکے گا. لہذا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، اور اس کو بھیجنے کا مقصد دنیا میں یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ تمام حق اور سچ بتا دے کہ کس شان سے وہ میرے دربار میں آئے کہ فرشتے اس کے لیے کہہ رہے ہوں کہ قالو سلامہ سلامہ، سلامتی کا ورد ہو، اور فرشتے اس کے بعد رب خود استقبال کر رہا ہو کہ میرے بندے تو نے بڑی تکلیفیں سہی ہیں، بڑی صحبتیں سہی ہیں، دنیا میں تو نے بہت سارے اپنے نفس کو مارا ہے، بہت ساری چیزیں تیرے اختیار میں تھی لیکن تو نے اس اختیار کا استعمال نہیں کیا ہے. لہٰذا قالو سلامہ، فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ خود انسان کی استقبال کر رہا ہوگا. ایسا عظیم الشان رب تھوڑی سی محنت سے مل جاتا ہے، اور وہ محنت کیا ہے؟ صرف اس کی رب کی یاد کرنا اور رب کی رضا کو تلاش کرنا. یہ وہ بادشاہ نہیں ہے کہ جس کے لیے بادشاہ کے ڈرائیور کو پکڑا جائے یا کسی اردلی کو پکڑا جائے، کسی کو پیسے دیا جائے، کسی ایم پی کو پکڑا جائے کہ ذرا میری وزیر اعظم سے ملاقات کر. یہ رب وہ ہے جو شہرک سے قریب ہے، جو تمہاری پکار کو سنتا ہے اور تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور خود یہ کرتا ہے کہ میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. گناہوں کا بوجھ بھی تمہارے اوپر لدا ہو تو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. پلٹ کر آؤ گے، رجوع کرنے کے لیے آؤ گے، رب کو راضی کرنے کے لیے آؤ گے، آنکھ سے آنسو کے قطرے بہاؤ گے تو میں تمہیں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بیان فرمایا ہے کہ جو آنکھیں اللہ کو محبوب ہیں، دو قطرے، ایک وہ قطرہ خون جو راہ خدا میں نکلے اور جہاد کرے اور مارا جائے، اور وہ آنسو کا ایک قطرہ جو صرف رب کے خوف سے نکل جائے، چاہے اس کا حجم مکھی کے سر کے برابر ہو، اگر وہ نکل جائے رب کے خوف سے کہ رب یاد آ گیا جس میں جھرجھری پڑ گئی اور ایک چھوٹا سا آنسو کا قطرہ پلکوں سے نیچے بہ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرام ہے کہ پھر رات کو جہنم کی آگ چھو سکے گی. کتنی رحمت والا رب، کتنی مغفرت والا رب، کیا تقاضے ہیں اس کے. قرآن کے پاک کیا کہتا ہے
کہ یاد ہو جاؤ، واپس آ جاؤ، پلٹ لو جاؤ. یہ انسان کی زندگی اس کے لیے آزمائش بنا دی گئی ہے. لہذا دنیا میں برتو بھی، کھاؤ بھی، گھومو بھی، پہنو بھی، سب کچھ کرو، لیکن رب کو نہ بھولو. رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے رب کو یاد کرنا اور رب کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. عزیزان گرامی، یہ جو زندگی اور موت کی بات کی گئی ہے اس کا دوسرا مطلب یہی ہے کہ جو دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اور موت ہے رزلٹ. یہ امتحان گاہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا اس امتحان گاہ میں تمام پرچے پورے ہونے چاہیے. وہ معروضی ہوں، غیر معروضی ہوں، پورے نمبر لینے والے ہوں، کم نمبر لینے والے ہوں، رب کی رضا کے لیے سارے کے سارے نمبر پورے ہونے چاہیے. اور جو موت ہے یہ رزلٹ ہے. پھر نہ کوئی دیا کام آئے گا، نہ کوئی لیا کام آئے گا. پھر اس کا اعمال اس کے سامنے ہوگا، وہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا. اور اس کا دوسرا مطلب ہے یہی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی قرآن پاک کی سورہ قیامہ میں 27 سے 30 نمبر آیت میں بیان فرمایا ہے کہ نہ تو انسان کو اپنی پیدائش پر کوئی اختیار ہے اور نہ ہی اپنی موت پر کوئی اختیار ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نہ اپنی زندگی کو خود پیدا کر سکتا ہے اور نہ موت کو روک سکتا ہے. اور بیان فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں چیلنج کرتے ہیں کہ پھر جب جان حلق کو پہنچ جاتی ہے تو کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، بلاؤ ذرا اس کی جان نکل رہی ہے. تو کوئی ہے جو روک لیتا ہے؟ کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر، کوئی جھاڑ موت کو روک لیتا ہے کبھی؟ روز ہمارے لوگ، ہمارے عزیز، ہمارے رشتے دار ہمارے ہاتھوں سے آگے نکل جاتے ہیں. کوئی طبیب، کوئی جھاڑ پھونک والا کام نہیں آتا. یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں کہتے ہیں کہ نہ تو انسان کو اپنی پیدائش پر اختیار ہے، نہ ہی وہ موت کو روک سکتا ہے. ہرگز نہیں جب جان حلق کو پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے جھاڑ پھونک کرنے والا. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ آدمی جان جائے گا کہ بس اب میرا آخری وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جوڑ دی جائے گی. بس ساق و بساق. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پنڈلی سے پنڈلی کو ہم جوڑ دیں گے اور پھر وہ دن ہوگا جب رب کے دربار میں انسان حاضر ہو جائے گا. لہٰذا یہ مہلت عمل زندگی تک ہے اور جب پنڈلی سے پنڈلی جوڑ دی جائے گی اور سکرات الموت آ رہی ہوگی تو پھر انسان کا سارا عمل عزیز دوستوں بزرگوں ختم ہو جائے گا. اور کیا عملاً ایسا نہیں ہو رہا؟ ہم کیا روز نہیں دیکھتے کہ ایسا معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں؟ لہٰذا سمجھنا چاہیے کہ زندگی جو ہے یہ چند روز ہے اور یہ زندگی جو ہے اللہ کی آزمائش اور امتحان ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اور جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے. اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ فما متاع الحیات الدنیا الا قلیل. اے لوگوں، جو دنیا کی زندگی ہے چند روزہ ہے. یہ تمہاری ضیافت کا سامان ہے جس پہ تم نمرود اور فرعون بن کے بیٹھ گئے. چند روزہ ہے. یہ بڑا حقیر ہے اس زندگی کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تمہاری رکھی ہے. لہذا اس زندگی پر جو چند روزہ زندگی ہے اس میں زیادہ پھلنے پھولنے اور اترانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اس آخرت کی زندگی جو لامتناہی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی طرف توجہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ صحابہ کرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم زندگی اور آخرت کا کبھی کوئی کمپیریزن کریں کہ زندگی کتنی ہے اور آخرت کی زندگی کتنی ہے تو کس طرح سے کریں گے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو تمہارا ہاتھ ہے، یہ جو ہتھیلی ہے، اس پوری ہتھیلی کو سمندر کے کسی میں ڈبو اور پھر ہاتھ کو باہر کھینچ لو. جو چلوں سے پانی گرے گا وہ تمہاری زندگی ہے اور جو سمندر میں پانی رہ جائے گا وہ آخرت کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو بیان فرمایا فما متاع الحیات الدنیا الا قلیل. اے لوگوں، کیوں اترائے پھرتے ہو؟ کیوں غفلت میں پڑے ہو؟ سب کچھ تمہیں کھول کر بیان دیا گیا. بچوں کے واقعات بھی بتا دیے گئے ہیں، انسانوں کے بھی واقعات بتا دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جزا اور سزا بھی بتا دی گئی ہے، عذاب اور مرحمت بھی بتا دی گئی ہے، پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہو. لہٰذا جان رکھو کہ جو زندگی دنیا کی ہے یہ بڑی تھوڑی ہے، بڑی مختصر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلوں کے پانی سے اس کی مثال بھی دے دی کہ سمندر میں رہ جانے والے سارے قطرے وہ آخرت کی زندگی ہے، لامتناہی زندگی ہے. اور جو پانی تمہارے ہتھیلیوں سے چلوں سے گرے گا وہ تمہاری زندگی ہے. جو نے بات کی ہے سورہ ملک میں کہ ہم نے زندگی اور موت کو اجازت لیا گیا کہ اس کی آزمائش کر سکیں، تو لہذا یہ بات یہاں پر آپ سے آپ ثابت ہو جاتی ہے. لہذا وقت کم ہے، میں اپنی گفتگو کو مختصر کر کے ختم کرتا ہوں. دل تو چاہتا ہے کہ اتنے مجمع میں زیادہ باتیں کی جائیں، شاید کوئی ایک ہدایت ہم سب کے کام آ جائے. آپ کی بیٹھنے آنا میرے کام آ جائے، میرا کچھ بولنا آپ کے کام آ جائے. دل بڑا چاہتا ہے اتنا مجمع کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عبدالغنی بھائی کے گھر والوں کو اپنی رحمت اور برکتیں نازل کریں کہ ایک صالح اولاد چھوڑ کر گئے یہاں پہ، جو ان کی یاد میں آج اتنی بڑی محفل سجائی ہے اور جس کی یقیناً اثرات اور جس کی فائدے اور ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنیں گے. یہ جو نیک اور صالح اولاد ہے یہ بھی دنیا کی ایک ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا نہیں کرتے،
फास्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, पैसे है नहीं उधार कर्ज लेके पढ़ाएंगे, दुनिया की वो तमाम तालीम देंगे जो उसकी दुनिया बना दे, लेकिन आखिरत के लिए अपने लिए भी उसके लिए कोई तालीम नहीं देते। नतीजे में औलाद क्या होती है कि कोई कनाडा में होगा, कोई अमेरिका में होगा, कोई बरतानिया में होगा, और बाप और जब माँ मर जाएंगे तो सिर्फ ईमेल पे एक सिंपल जवाब आएगा कि आई एम टू बिजी, आई वॉज टू बिजी। दोनों में एक लफ्ज होगा कि मैं बड़ा मसरूफ हूँ, आ नहीं सकता, लिहाजा माजरत है, मैं ही दुआ कर दूंगा। क्या वालिदैन का हक इतना ही है? नहीं, खबरदार, याद रखो कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला एक मीसाक का जिक्र कर रहा है, एक बात का जिक्र कर रहा है, वही अखज़ना मीसाका बनी इसराइल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। खबरदार, याद रखो, बनी इसराइल की कौम से मैंने एक आयत लिया था कि देखो अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी नहीं करना, व बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान और उसमें सलूक का मामला करना। ये जो वालिदैन अपने बच्चों को दुनिया भर की तालीम देने के लिए तगोदो करते हैं, अगर उनको लफ्ज नहीं सिखाया, एक दुआ नहीं सिखाई, तो अपनी भी आखिरत खराब करेंगे और बच्चों की भी आखिरत खराब करेंगे। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाता है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगुन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जुनाह ज़िल्ल मिन अर्रहमति व कुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। देखो अल्लाह ताला इस बात के हुक्म देता है कि तुम अल्लाह ताला की बंदगी करो, शिर्क ना करो। और फिर वालिदैन के बारे में बयान फरमाता है कि देखो जो तुम्हारे वालिदैन है, ये जब तुम्हारी उम्र में सने रुश्द को पहुंच जाए, इमा यब्लुगुन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा, दोनों या दोनों में से एक, कभी बाप जिंदा होता है माँ नहीं होती, कभी माँ जिंदा होता है बाप नहीं होता। अल्लाह ताला साफ साफ बयान फरमा रहा है कि अगर दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे की स्टेज पे आ जाए, दोनों या दोनों में से फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, कभी उफ नहीं कहना है, वला तनहरहुमा, न उन्हें झड़कना है, कुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनके साथ एहसान का मामला करना है, और उनके लिए रहमत की मग़फ़िरत की दुआ करना है। और कैसी दुआ करनी है? रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, ऐ मेरे रब इन पर ऐसी रहमत नाजिल फरमा दे जैसा कि बचपन में मेरे साथ मोहब्बत और रहमत करे। अपने बच्चों को तमाम यूनिवर्सिटीज से आप पढ़ा लीजिए, तमाम दुनिया की दौलत उन पर खर्च कर दीजिए, रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी का अगर सबक नहीं सिखाया तो अपनी भी आखिरत खराब की और अपने बच्चों की भी आखिरत खराब की। लिहाजा जो वालिदैन यहाँ बैठे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि वालिदैन एक अज़ीमुश्शान तोहफा है रब की तरफ से, जिस पर इतनी अहमियत दी गई है कि अल्लाह ताला ने वही ज़ख़ज़ना मीसाका बनी इसराइल में कहा कि ला ताबुदूना, पहली शर्त यह कि अल्लाह की बंदगी नहीं करोगे, और दूसरी शर्त यह कि वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आओ। ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि, अल्लाह ताला के अलावा किसी की बंदगी नहीं करनी है। और इस मीसाक की, इस मुआहदे की दूसरी क्लॉज ये है कि वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आओगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तबाह हो गया, तबाह हो गया, तबाह हो गया। सहाबा कराम ने पूछा क्या तबाह हो गया? कहा कि वो शख्स जिसने बुढ़ापे में अपने वालिदैन को पाया, दोनों या दोनों में से एक को, और उनकी खिदमत नहीं की। ये अज़ीमुश्शान दौलत है जो हमारे घरों में है। अज़ीज़ दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला हमारे अब्दुल गनी भाई के दर्जात को भी बुलंद करे, उनकी रूह को चैन भी दे कि बेशक उनके बच्चों ने आज ये महफिल सजाकर एक हक़ नमक अदा किया है, और रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी का उस सबक को जो उन्होंने उनको सिखाया था पूरा किया। लिहाजा मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को तालीम दे, दुनिया भर के उसको लवाजमात उसके पूरे करे, लेकिन उन्हें दीनी तालीम इसलिए ज़रूर दे कि हमारे मरने के बाद हमारे वालिदैन औलाद ही जो है वो सदका जारिया है। अगर हमने अपने औलाद की तरबियत नहीं की तो फिर सदका जारिया नहीं होगा, जैसा कि आज ये सदका जारिया है। अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, दिल तो चाहता था कि हम इस मौजूद पर आपसे और बात करें, लेकिन वक्त कम है, नमाज का वक्त होने वाला है, लिहाजा हम अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करते हैं। और ये जो आपके सामने बयान किया गया है, इस उम्मीद के साथ कि हमें इस पर हम सोचेंगे भी, गौर भी करेंगे, और जो हमारी ज़िंदगी में कमी कोताही रहेगी और ज़िंदगी का जो मकसद रब्बुल आलमीन ने बयान किया है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। वाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब भाई दुआ कर लेंगे। दुआ कर लें सारे के साथ। अल्लाहुम्मा आमीन।